امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ ایک مرتبہ سرداران قریش نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی چاہت تھی کہ اگر یہ لوگ دین میں آ جائیں تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین میں آ جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمانا شروع کر دی۔ جب آپ علیہ السلام ان کو نصیحت فرما رہے تھے تو اس وقت ایک نابینا صحابی چلتے ہوئے آئے اور محبوب علیہ السلام کی خدمت میں طلبگار ہوئے کہ مجھے بھی نصیحت کی جائے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو تو بعد میں بھی نصیحت کر سکتے ہیں، اور یہ قریش مکہ اس وقت آئے بیٹھے ہیں، اس لیے اس وقت کسی اور سے بات نہیں کرتا۔ لہذا جب نابینا صحابی نے اپنی بات بڑھانے کی کوشش کی تو نبی علیہ السلام کے دل میں کچھ رنجش سی پیدا ہو گئی، اور آپ کے چہر انور پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا۔ محبوب علیہ السلام کے مبارک چہرے پر جو غصے کے تھوڑے سے آثار ظاہر ہوئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات اتار دیں اور اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات پر کہ اس کے پاس نابینا آیا، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ پاکیزہ بن جائے، نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، جو بے پرواہ ہے تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، حالانکہ تجھ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ پاک نہ ہو، اور جو تیرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا ہے تو اس سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی کی دو صفات خاص طور پر گنوائیں: ایک، وہ جو تیرے پاس دوڑتا ہوا آیا، دو، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پکی طلب کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نیک محفلوں میں پہنچنے میں جلدی کرے اور دل میں خشیت الہی رکھے۔ ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ روایت میں آیا ہے کہ جب بھی وہ صحابی اب کی خدمت میں آتے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، وہ پکی طلب لے کر آئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں ان کا جو مقام تھا، اس مقام کا کوئی 10واں حصہ بھی ان سرداران قریش کے لیے نہیں تھا۔